اسلامی سزاؤں میں بڑی حکمتیں اور فوائد و ثمرات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر ملک میں ہر ریاست میں قوانین بنائے جاتے ہیں، اسی طرح اسلام کے بھی قوانین ہیں، لیکن ریاستوں کے قوانین اور اسلام کے قوانین میں فرق کیا ہے؟ ریاستوں میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں، جو ملکوں کے قوانین ہوتے ہیں، وہ جرائم میں کمی کرنے کے لیے، اور جو اسلام کی سزائیں ہیں، اسلام کے قوانین ہیں، یہ جرائم کے خاتمے کے لیے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو آپ اس بات پہ غور کر لیں، آج ہر ملک میں قانون موجود ہے زنا کا، آج ہر ملک میں قانون موجود ہے قتل کا، آج ہر ملک میں قانون موجود ہے چوری کا، ظلم کا، زیادتی کا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں چوریاں ختم نہیں ہو رہی، ڈکیتیاں ختم نہیں ہو رہی، زنا ختم نہیں ہو رہا، آئے روز یہ کیس بڑھتے جا رہے ہیں، اخبارات بھرے پڑے ہیں، لیکن اسلامی سزائیں اور اسلامی قوانین اتنے پیارے ہیں کہ ان کے ساتھ جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر دوڑائیں، آپ کے دور میں جن مردوں کو زنا کی حد میں رجم کیا گیا، مارا گیا، ان کی تعداد 3 ہے، اور جن عورتوں کو زنا کی سزا دی گئی ان کی تعداد 2 ہے۔ 3 مرد اور 2 عورتیں، ٹوٹل 5 افراد ہیں۔ 5 افراد پہ رجم کی حد جاری کی گئی۔ اس کے بعد مدینہ کی ریاست میں کوئی زنا کا کیس پیش نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آپ اس کا مطالعہ کریں، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے 3 مرد اور 2 عورتیں، 5 افراد کو آپ کے دور میں رجم کیا گیا، 5 افراد کو۔ لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ اس جرم کا خاتمہ ہو گیا، یعنی اسلامی سزا جرائم کے خاتمے کے لیے۔ اور آپ نے صرف بنو مخزوم قبیلے کی عورت اور 1 مرد، صرف 2 کے ہاتھ کاٹے مدینہ کی ریاست میں، صرف 2 فردوں کے ہاتھ کاٹے گئے، 1 مرد کے اور 1 عورت کے، لیکن مدینہ کی ریاست میں اس کے بعد امن و سکون ہو گیا۔ اور اسی طرح جو اہل ارینا کا واقعہ، آپ نے جو ان کو قتل کروایا، آپ نے جو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی، یہ مدینہ کے اندر واقعہ پیش آیا، آپ نے اس کا قصاص لیا۔ جو سلوک انہوں نے آپ کے چرواہے کے ساتھ کیا، وہی سلوک انہی کے ساتھ کیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مدینہ کی تاریخ میں دوبارہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور اسی طرح 3 فردوں کو تہمت کی سزا اور تہمت کی حد جاری کی گئی، اور 2 مرد تھے، حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، اور 1 عورت حمنہ بنت جاش۔ اس کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ کسی پر تہمت لگائے۔ یعنی اسلامی جو سزائیں ہیں، ان کے فوائد و ثمرات یہ ہیں، ان کی حکمتیں یہ ہیں، جب آپ کسی معاشرے میں ان کو نافذ کر دیں گے، وہاں سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ملکوں کے قوانین، ریاستوں کے قوانین، ان سے جرائم کا خاتمہ نہیں ہوتا، جرائم میں کمی ہوتی ہے۔ لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں، اب جرائم میں کمی بھی نہیں، جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں، قانون بھی موجود ہیں، جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس ملک میں جو اسلامی ریاست ہے، کلمے کی بنیاد پہ جو ملک حاصل کیا گیا، یہاں پر اسلامی قوانین نافذ کر دو۔ باقی نظام تم دیکھ چکے ہو وہ کس قدر وہ نظام کمزور ہے، کس قدر اس نظام کے اندر کوتاہیاں ہیں۔ اسلام کے اندر کوئی کمزوری نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، اسلام کا نظام نافذ کر دو، اور پھر دیکھنا کس قدر جرائم پیشہ لوگ ختم ہوتے ہیں، جرائم کا خاتمہ ہوتا ہے، اور اس ملک میں امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے، وہ اس ملک کے اندر اسلامی قوانین اور اسلامی حدود کا نفاذ کرے، تاکہ اس ملک کے اندر امن و سکون پیدا ہو، ہر شہری امن کی زندگی بسر کر سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔